ایک بار جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو وہ مسلمان ہے۔ تعریف کے لحاظ سے ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے جو کچھ مانگتا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نے جن بنیادی احکام پر عمل کرنے کو کہا ان کو فروعی دین کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف، خیر کی دعوت دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی ہو سکے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کیا آپ کسی مثال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کب اور کہاں امر بالمعروف کر سکتے ہیں؟ نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے تو آپ اس برائی کو ہونے سے روکنے کے لیے اور تبدیلیاں کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ کیا آپ کسی مثال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کب کہاں نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کو مسلمانوں کا لیڈر ماننے سے انکار کیا تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ اگر وہ یزید کو اس وقت کے لوگوں نے لیڈر تسلیم کر لیا ہوتا، قرآن کہتا ہے، یہ نامعلوم ہوتا کہ یزید ایک بدکار شخص ہے اور حالات کو بدلنا ہے۔ یزید کتنا ظالم تھا۔ ایک مورخ کا کہنا ہے کہ یزید ایک خوشنودی کا متلاشی شخص تھا۔ اس نے ہمیشہ پارٹیاں منعقد کی جہاں لوگ شراب پیتے تھے۔ جب یزید اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا تھا تو وہ مسلمانوں کا لیڈر کیسے بن سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام اسلام کا زندہ نمونہ تھے۔ وہ یزید کو مسلمانوں کا لیڈر کیسے مان سکتا تھے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنے اور برائیوں کو بتانے کے لیے، اسلام کی پیروی کرنے کے لیے اسے یزید کی بیعت سے انکار کرنا پڑا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور جب بھی ہم کر سکتے ہیں ان کی رہنمائی کریں۔ بعض اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ در حقیقت یہ ایک جدوجہد ہوگی اور اس جدوجہد کو جہاد کہتے ہیں۔ لوگ ہم سے خوش نہیں ہوں گے اور ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ انتہائی سخت صورتوں میں اس جدوجہد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اسلام کی راہ میں اپنی جان دینی پڑے گی اور اسے کہتے ہیں شہادت یا شہید بننا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہی کرنا تھا کیونکہ ان کی جدوجہد بہت عظیم تھی اور چونکہ ان کے اپنے خاندان کے بہت سے افراد اور قریبی ساتھی ان کے ساتھ شہید ہوئے، اس لیے انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے جو تمام شہداء کا سردار ہیں۔ اسلام میں شہداء کو سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں بتائی ہے کہ وہ خود جانتے تھے کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ در حقیقت ان کے والد امام علی علیہ السلام، ان کے دادا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو تمام راستے معلوم تھے کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ تنقید سوچ، اگر امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ قتل ہونے والے ہیں تو وہ کربلا کیوں گئے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات موت زندگی سے زیادہ اہم ہوتی ہے، جیسا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صورت میں۔ معاشرے میں لوگوں کو بیدار کرنے کا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مستقبل کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔